بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد 13واں پارہ، آیت نمبر 8 سے لے کر 9 تک کا ترجمہ یہ ہے: اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تعالی جانتے ہیں جو عورت کے پیٹ میں ہے، وما تغیض الارحام وما تزداد، اور رحم میں جو بچہ بڑھتا ہے کم ہوتا ہے اسے بھی جانتے ہیں، وکل شیء عندہ بمقدار، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز ایک طے شدہ اندازے کے مطابق ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے ہیں اور سامنے والی چیزوں کو بھی جانتے ہیں۔ الکبیر المتعال، اللہ تعالیٰ بڑے ہیں اور بلند ہیں۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، تم میں سے کوئی چپکے سے چھپ کر بات کرے، علانیہ بات کرے، رات کی تاریکی میں ہو، دن میں چلنے والا ہو، سب اللہ کے ہاں برابر ہے۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اللہ تعالی نے حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کی آگے پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالی اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل دیں، اور جب اللہ تعالی کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وما لہم من دونہ من وال، اور اللہ کے سوا انہیں کوئی بچانے والا نہیں۔ یہ 4 آیات ہمارے سامنے آئیں، اس میں اللہ تعالی اپنا علم، اپنی قدرت، اس کی عظمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ انسان جب تخلیق کے ابتدائی مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کی کیا کیفیت ہے، کس حالت میں ہے، کس غذا کی اسے ضرورت ہے، کالا ہے یا گورا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، نیک بنے گا یا بد بنے گا، دنیا میں 10 سال رہے گا 50 سال رہے گا، یہ تمام تفصیلات اللہ تعالی جانتے ہیں۔ ابھی انسان دنیا میں نہیں آیا، انسان ابھی ماں کے پیٹ میں کس کیفیت سے گزر رہا ہے اس کی تمام تر تفصیلات صرف اور صرف اللہ تعالی جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں آلات کی مدد سے یہ معلوم کر لیا جاتا ہے آنے والا بچہ ہے یا بچی ہے، تو ویسے اگر شریعت کی منشا کو دیکھا جائے تو اسے بھی معلوم نہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ دنیا میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے جو بھی بنائے وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو انسان اپنے آلات کی مدد سے قبل از وقت اس تک رسائی کی کوشش کرتا ہے، تو جو اللہ کے علم میں ہے اسے اللہ کے علم میں ہی رہنے دیا جائے۔ پھر اسی طرح بعض دفعہ ہوتا ہے بتا دیا جاتا ہے جی بچہ ناقص ہے، معذور ہے، اس میں جسمانی کمزوری ہے، اسے ضائع کروا دیا جائے، تو یاد رکھنا چاہیے 4 مہینے کے بعد بچے میں جان ڈال دی جاتی ہے۔ اگر کوئی یہ کام کرے گا اسے اتنا گناہ ملے گا جیسے کسی انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور آج کل جیسے وہ ایک قطر کا معذور بچہ جس کا دنیا میں نام اور شہرت بڑھ رہی ہے، تو وہ جسمانی طور پر معذور ہے، انسان نہیں جانتا کہ یہ جو دنیا میں آنے والا بچہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کن خوبیوں سے نوازا ہے، کن خصوصیات سے مالا مال کیا ہے۔ ہمیں تو بہت تھوڑا نظر آتا ہے، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ، ایک مقدار کے ساتھ طے کی جاتی ہے اور وہ ہم اپنے علم سے کرتے ہیں۔ تمہیں ہمارے نظام میں مداخلت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا ہم تو تمہارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، تمہارے باطن کو بھی جانتے ہیں، رات کے اندھیرے میں تم کیا کرتے ہو وہ بھی جانتے ہیں، دن کی روشنی میں کیا کرتے ہو وہ بھی جانتے ہیں، ہم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ انسان کو اندھیرے میں نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے رازداری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ سرگوشی کرے
پاس بیٹھے ہوئے انسان کو پتہ نہیں چلے گا اس نے کیا سرگوشی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ یہ اللہ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے۔ ہمیں یہ قرآن پاک اس لیے سمجھا رہا ہے کیونکہ ہم جس مادی دور میں جی رہے ہیں، آج کی درسگاہوں میں مادیت سے، دنیا کی چیزوں سے، ان کی عظمت اور محبت سے انسان کو متاثر کیا جاتا ہے۔ یہ چیز ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اللہ کا کلام ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اے انسان، علیم اور خبیر ذات وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ کوئی کیمرہ تمہیں دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ دنیا والے تمہیں دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ گھر میں رات کی تاریکی میں بند کمرے میں اس کالی اسکرین میں جو گند آپ دیکھ رہے ہو، دنیا والوں کو نظر نہیں آ رہا، ہماری نگاہیں تمہیں دیکھ رہی ہیں۔ یہ اللہ کا علم ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا ہم نے حفاظت کا ایک نظام بنایا، انسان کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے حفاظت کرنے کے لیے ہر وقت دسیوں فرشتے موجود ہیں، دسیوں فرشتے موجود ہیں۔ اور جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، یہ حفاظت والے فرشتے، یہ رحمت والے فرشتے، ان کی حفاظت کا حصار اتنا ہی مضبوط رہتا ہے۔ جیسے ہم دیکھیں نا، بچہ جو معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، کتنی دفعہ گرتا ہے اور کیسا خطرناک گرتا ہے، فرشتے آ کر اسے سنبھال لیتے ہیں، فرشتے اس کی حفاظت کے لیے نیچے آ جاتے ہیں، اس کو کوئی اتنی بڑی چوٹ نہیں لگتی ہے۔ وہی انداز اگر کسی بڑے میاں کے ساتھ پیش آ جائے، ہو سکتا ہے کتنا کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، کوئی پسلی ٹوٹ جائے اور کوئی خطرناک چوٹ لگ جائے، اس لیے کہ وہ جو گناہوں کی نحوست ہے اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتوں کا جو حصار ہے، حفاظت کا جو نظام ہے، اس میں کمزوری آ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، رحمت کے فرشتے میلوں دور چلے جاتے ہیں۔ تو فرشتے تو اللہ نے انسان کے ساتھ لگائے تھے، جھوٹ کے ذریعے، گناہ کے ذریعے، نافرمانی کے ذریعے یہ انہیں خود سے دور کر دیتا ہے۔ تو جب جتنا انسان نیک ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی اتنی ہی زبردست حفاظت فرمائیں گے، اور یہ اس حفاظت کا نتیجہ ہے کہ یہ انسان زندہ سلامت چل رہا ہے، یہ انسان بچا ہوا جا رہا ہے۔ ورنہ جنات اور دوسرے تیسرے خطرات جو ہمارے ساتھ لگے ہوئے، ہمارے لیے تو ایک دن یہاں جینا مشکل ہے۔ تو ہمیں اس حفاظت والے حصار سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے نیک بن کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک قوم اپنی حالت خود نہ بدل لے۔ اپنی حالت کو بدلیں گے پھر اللہ تعالیٰ حالات کو بدلیں گے۔ ایک بزرگ اللہ والے فرمانے لگے، اب تو ان کا انتقال ہو گیا، ہم بچپن سے یہ بات سن رہے ہیں، حکومت بدل لو حالات بدل جائیں گے، حکومت بدل لو، اس حکومت کو ہٹا دو، اس حکومت کو لے آؤ، ملک بدل جائے گا، حالات بدل جائیں گے، قوم بن جائے گی۔ کہنے لگے پتہ نہیں کتنی حکومتیں بدل گئیں لیکن حالات آج تک نہیں بدل سکے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ نہیں فرما رہے حکومت بدلو گے تو حالات بدلیں گے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں خود کو بدلو گے تو حالات بدلیں گے۔ ایک اللہ کا کلام ہے، ایک انسان کی سوچ ہے، ایک اللہ کا فرمان ہے، ایک ہمارا تجزیہ ہے۔ تو اگر ہم بحیثیت قوم اور اپنے ملک کو، اپنی قوم کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، اور بدلنا بھی کون سے والا؟ وہ والا بدلنا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر بندہ اپنی مرضی کا نظام لا کر کہے کہ بھئی اس تبدیلی پر آ جاؤ، نہیں، اللہ تعالیٰ جو قرآن میں مسلمانوں کو زندگی دے رہے ہیں، یہ تبدیلی ہم سے چاہی جا رہی ہے، اس تبدیلی پر ہمارے حالات بدلیں گے۔ نیک اعمال، تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، اللہ سے ڈرنا، جب یہ قوم میں اجتماعی طور پر زندہ ہوگا، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے قوم کو آگے لے جاتے ہیں۔ پوری دنیا ان سے ڈرے گی، پوری دنیا ان کے دروازے پہ آ کے جھکے گی، بڑے بڑے بادشاہ ان کے پاؤں میں آ کے سجدہ ریز ہوں گے۔ ذرا ہم اپنے آپ کو اس رخ پر لا کر دیکھیں تو صحیح۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب کسی قوم کو اللہ تعالیٰ تباہ کرنا چاہیں، ناکام کرنا چاہیں، اور اس کو برائی کے ساتھ کوئی کسی برائی تک اسے لے جانا چاہیں، فلا مرد لہ، پھر اس قوم کو کوئی روک نہیں سکتا، پھر اس برائی کو اور اس ہلاکت کو کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو، اللہ تعالیٰ کے ارادوں کو
اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس کے لیے کوئی رکاوٹ بننے کی قدرت رکھتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی مدد کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی انسان کا مددگار بھی نہیں۔ تو اگر ہم اجتماعی طور پر اور قومی سطح پر، ملکی سطح پر تبدیلی نہیں بھی لا سکتے، اپنے گھر کو تو تبدیل کرنا چاہیے، اپنے دفتر کو تو تبدیل کرنا چاہیے، جہاں تک ہمارا اثر و رسوخ ہے وہاں تک تو تبدیلی لانی چاہیے، تاکہ کم از کم ہمارے گھر کا ماحول تو سکون والا رہے۔ شادی بیاہ میں رج کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ گھر میں سکون آ جائے، میاں بیوی کی زندگی میں سکون آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے جہاں جس انسان کی رسائی ہے وہاں اللہ کے قانون کو، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو زندہ کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے، انشاءاللہ اس کی ضرور برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔